سمجھدار لوگوں کے اختلاف کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، بیویوں کی اس طرح سے باتیں نہیں کی جاتی۔ یہودی، سکھ، عیسائی بھی اگر سمجھدار ہوں، نہیں کلمہ پڑھتے، کافر ہیں، لیکن وہ بھی ازواج کی اس طرح سے بات نہیں کرتے۔ ان کا مضمون تم یہ پیش کر رہے ہو کہ انہوں نے رسول اللہ کو ایذائیں دی ہیں۔ ہمیں تو اپنی بچیوں کو یہ کہنا تھا تم نے حضرت عائشہ جیسا بننا ہے، ہمیں اپنی بچیوں کو یہ درس دینا تھا تم نے حضرت خدیجہ جیسا بننا ہے، تم نے حضرت ام سلمہ جیسا بننا ہے، تم نے زینب بنت جہش جیسا بننا ہے، تم نے حضرت جویریہ جیسا بننا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی حالت ایسی ہے کہ پوری زندگی تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور کبھی ایک دفعہ کوئی تکلیف اسے تم سے پہنچ جائے تو یہ کہتی ہے جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں نا سکھ کا ایک دن نہیں میں نے دیکھا۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور یقین کریں اس کا تجربہ بارہا ہم خود بھی کر چکے ہیں۔ اور جب تجربہ ہوتا ہے تو غصہ نہیں آتا، بس نکلتا ہے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ رسول اللہ کو یاد کیا کریں، حضور کی حدیث یاد کیا کریں، نبی علیہ السلام کو جو تکلیفیں اپنی بیویوں سے پہنچی انہیں یاد کیا کریں، تو آپ کو صبر آ جائے گا کہ میں تو شاہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ ہر جگہ فٹ ہوتا ہے، میں تو شاہی، تسی بھی شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کمپرومائز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ فرقہ جیلمیہ کا موجودہ سرپرست اور بانی انجینئر مرزا جیلمی اکثر اللہ تعالیٰ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، اولیاء عظام کی توہین اور گستاخی پر مبنی جملے بولتا ہی رہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو بیان میں ہم آپ کے سامنے اس کی ایک گستاخی رکھیں گے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، ان کی کس طرح سے توہین کر رہا ہے۔ آپ لوگ خود دیکھیں اور میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ آیا یہ توہین ہے یا نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی حالت ایسی ہے کہ پوری زندگی تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور کبھی ایک دفعہ کوئی تکلیف اسے تم سے پہنچ جائے تو یہ کہتی ہے جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں نا سکھ کا ایک دن نہیں میں نے دیکھا۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور یقین کریں اس کا تجربہ بارہا ہم خود بھی کر چکے ہیں۔ اور جب تجربہ ہوتا ہے تو غصہ نہیں آتا، بس نکلتا ہے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ رسول اللہ کو یاد کیا کریں، حضور کی حدیث یاد کیا کریں، نبی علیہ السلام کو جو تکلیفیں اپنی بیویوں سے پہنچی انہیں یاد کیا کریں، تو آپ کو صبر آ جائے گا کہ میں تو شاہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ ہر جگہ فٹ ہوتا ہے، میں تو شاہی، تسی بھی شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کمپرومائز کریں۔ کہتا ہے جی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ساتھ جو نمبر لکھا ہوا ہے 5197 نمبر حدیث ہے، 5197 نمبر حدیث میں، اور یہ بخاری میں متعدد مقامات پر ہے، حدیث نمبر 29 بھی یہی ہے۔ ساتھ جو حدیث کا ترجمہ اور عبارت سامنے دکھائی گئی ہے اس میں آپ غور سے دیکھیں، جو الفاظ یہ ادا کر رہا ہے وہ اس کے اندر ترجمے کے اندر نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی حالت ایسی ہے، حالانکہ یہ حدیث میں بالکل نہیں ہے۔ آپ اس کے اس ویڈیو کلپ میں دیکھیں نا، جو یہ ترجمہ ساتھ لگا رہا ہے، عربی تو اس کو آتی نہیں نا، اس ترجمے میں بھی یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی حالت ایسی ہے۔ اور پھر آگے جا کر اس حدیث کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں عرض افزائی کرتا ہے، کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ زندگی بھر ان سے نیکی کرتے رہیں، اور پھر تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو تو یہ آپ کو کہیں گی کہ جب سے میرا عقد ہوا ہے تیرے ساتھ تو نے مجھے سکھ دیا ہی نہیں۔ یہ بھی حدیث میں لفظ کوئی نہیں ہے، اس سے ملتے جلتے اگرچہ ہیں، لیکن یہ جو اپنی طرف سے بنا کے کر رہا ہے وہ حدیث شریف کے اندر یہ لفظ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ حدیث شریف رکھتا ہوں، اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ اس میں ازواج رسول کی بات ہو رہی ہے، اس حدیث شریف میں تو جہنمی عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ کتنا بڑا دجل ہے اور کتنا بڑا فریب کیا جا رہا ہے، کس طرح سے یہ امت کے لوگوں کو ماموں بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں جہنمی عورتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی عورتوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ جو فعل ہے، یہ جو کام ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے، تم نے اس سے بچنا ہے۔ اس کی تفسیر میں ان عورتوں کا نام لیا جا رہا ہے جن کی عظمت کے قصیدے قرآن مجید میں موجود ہیں۔
جہنمی عورتوں کے بارے میں جو بخاری شریف کی مسلم شریف کی حدیث ہے، ان کی وضاحت کرتے ہوئے ان عورتوں کا نام لیا جا رہا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی عورتوں کی سردار کہا ہے۔ میں بحوالہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہنمی عورتیں بخاری مسلم کی حدیث میں جن عورتوں کو کہا گیا، وہ حدیث پڑھ کے ازواج رسول کی بات کی جا رہی ہے، وہ ازواج رسول جن کے بارے میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح بھی نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو۔ ظاہر ہے کامیابی کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا تو ضروری ہے، وہ تو کوئی عام عورت ہو یا ازواج رسول ہوں، تقوی اختیار کرنا انہیں ضروری ہے۔ تو فرمایا تم تقوی اختیار کرو، تم کسی جیسی نہیں ہو۔ تو کتنا بڑا دجل ہے، جہنمی عورتوں والی حدیث پیش کر کے اس کی مثال میں رسول اللہ کی ازواج کو، اور یہ کہہ کر کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں نے جو نبی پاک علیہ السلام کو تکلیفیں دی ہیں، یہ کہہ کر اس میں جو ہے نا جہنمی عورتوں کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ آپ بتائیں کیا یہ توہین نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ حدیث شریف یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، میں حدیث نمبر 29 سے بخاری شریف یہ پڑھ رہا ہوں، 5197 میں بھی یہی مفہوم ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آگ یعنی جہنم دکھائی گئی، اور میں نے دیکھا کہ اکثر جو جہنم میں لوگ تھے ان میں سے اکثر اہل نار جو تھیں وہ عورتیں تھیں، اس لیے کہ یکفرنا، وہ یکفرنا۔ صحابہ نے سوال کیا قیل ایکفرنا باللہ، اس لیے وہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہیں کہ یکفرنا، یکفرنا کا معنی ہے کفر کرتی ہیں، تو کیا یا رسول اللہ وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ یعنی جس کو ہم کفر کہتے ہیں کہ وہ یعنی مسلمان نہیں ہوتی، زیادہ عورتیں کافر ہوتی ہیں، کفر کرتی ہیں، اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ قالا، حضور نے فرمایا نہیں، یکفرن العشیرہ، یہاں کفر جو ہے وہ اپنے لفظی اور لغوی معنی میں ہے، یعنی وہ خامند کی ناشکری کرتی ہیں، خامند کی ناشکری کرتی ہیں۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان جو ہے نا اس کا انکار کرتی ہیں، احسان نہیں مانتی۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تو ان میں سے کسی ایک سے زمانے بھر کی نیکی کرے تو ثم رأت منک شیئا، پھر وہ تجھ سے کسی چیز کو دیکھے، قالت، تو کہے گی ما رأیت منک خیرا، میں نے تجھ سے کبھی بھلائی دیکھی نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہے۔ اچھا اس میں کیا کہا گیا؟ میں نے جہنم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا، اس میں نے اکثر اہل نار جو ہیں وہ عورتیں دیکھی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی عورتوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ میں نے عورتوں کو اکثریت کے ساتھ جہنم میں دیکھا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہیں۔ یعنی آپ یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ شوہروں کی نافرمانی اور ان کے احسانات کی انکاری یہ نہ کیا کرو، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس میں وہ آگے سے پہلے تو علماء کا یہ طریقہ ہی نہیں ہوتا، جو مبلغ ہوتا ہے نا، دین کی تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، ان لوگوں کا یہ طریقہ ہی نہیں ہوتا کہ اس طرح سے وہ حدیث پیش کر کے تو پھر اس پہ قہقہ لگائیں۔ آگے تو کہتا ہے جی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اچھا یہ ہمیں نہیں پتا تھا، چلو ٹھیک ہے آپ نے شکر ہے بتا دیا، اصل میں الخبیثات للخبیثین، تو خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو ٹھیک کیا آپ نے یہ بتا دیا کہ تیری گھر والی ایسی ہے، وہ اس طرح سے کرتی ہے۔ اگر تیری گھر والی جو تیرے گھر ایک دانہ آ گیا ہے نا وہ اس طرح کا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ساری دنیا کی ایسی ہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ساری عورتوں کو نہیں کہا، اکثر کا لفظ حدیث میں اکثر کہا ہے، سب کو نہیں کہا ہے۔ اکثر میں نے دیکھی ہیں کہ جہنم میں جو ہیں وہ عورتیں ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ عورتیں ساری جتنی ہیں وہ ساری اس حدیث کی زد میں آ رہی ہیں۔ تو تیرے گھر میں آنے والا اگر دانہ اس طرح کا نکلا ہے تو وہ تیرے نصیب کی بات ہے، اصل میں تو خود بھی دانہ ایسا ہی تھا، تو تیرے نصیب میں بھی تو الخبیثات للخبیثین وہی آنی تھی۔ تو اگر تیرے گھر میں ایسا دانہ آیا، اور یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ پھر اس ایسے گندے دانے پر معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم گھر کو قیاس کرنے کی کوشش کرنا۔ سکھ ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ان میں سے بھی جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ اس طرح کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھر کے بارے میں نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن اختلاف کے بھی کوئی طریقہ کار ہوتے ہیں، اختلاف کے بھی سمجھدار لوگوں کے اختلاف کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں۔ بیویوں کی اس طرح سے باتیں نہیں کی جاتی۔ یہودی، سکھ، عیسائی بھی اگر سمجھدار ہوں، نہیں کلمہ پڑھتے، کافر ہیں، لیکن وہ بھی ازواج کی اس طرح سے بات نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اختلاف کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بے ایمان شخص ہے جو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں یہ جملہ بول رہا ہے، اور گھر کی بات کو اس طرح سے کرنا، کسی کے گھر کے معاملے کو اس طرح سے بیان کرنا،
یہ ایذا دینے والی بات نہیں ہے، یہ تکلیف دینے والی بات نہیں ہے میاں بیوی کے آپس کے معاملات کو اس طرح سے۔ اور پھر وہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں، میں آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں ان میں سے رکھتا ہوں۔ یہ ترمذی شریف ہے، اور ترمذی شریف میں حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، یہ وہ عورتیں ہیں جن کے بارے میں یہ مرزا حرزہ سرائی کہہ رہا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کی طرف سے حضور کو جو تکلیفیں پہنچی، آپ ان کو یاد کریں تو صبر آ جائے گا۔ کتنی بڑی حرزہ سرائی ہے یار، ایمان سے بتائیں۔ کوئی بندہ نا پریشان ہوتا ہے، کسی کے گھر کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کسی کا بچہ بیمار ہو گیا، کسی کی طرف سے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ علماء کے پاس آتا ہے تو علماء تسلی دینے کے لیے اسے کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، آپ کے اوپر جو پریشانی آئی ہے یا اس طرح کی جو آزمائش آئی ہے سخت ہے، لیکن آپ وہ کربلا والی جو پریشانی اور جو آزمائش حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ آئی تھی، آپ اس کو یاد کریں تو صبر آ جائے گا۔ یہ علماء کرام کہتے ہیں اور واقعی زیادتی ہوئی ہے وہاں پر، واقعی ظلم و ستم کے ساتھ ان لوگوں کو شہید کیا گیا، اگرچہ وہ بے بس ہو کر اور مجبور ہو کر نہیں، بلکہ وہ حق بات کے اوپر ڈٹ گئے تھے اور اس طرح سے یزید کے سامنے ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن ظاہر ہے شہادت تو ہوئی نا، اور انہوں نے جبل استقامت ہونے کا مظاہرہ کیا اور صبر کر کے دکھایا امت کو۔ تو علماء کہتے ہیں دیکھیں نا کس طرح سے انہوں نے جو ہے نا اس سے مشکل وقت میں صبر کیا ہے، آپ ان کی اس مصیبت کو دیکھیں اور پریشانی کو دیکھیں، آپ کو بھی صبر آ جائے گا۔ تو جس طرح سے علماء اس کو پیش کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، تکلیف دی گئی، ایذا دی گئی، آپ اس ایذا اور تکلیف کو دیکھیں گے تو اپنی پریشانی کو بھول جائیں گے، صبر آ جائے گا۔ یہ بے ایمان شخص رسول اللہ کے گھر کی وہ مثال دے رہا ہے، رسول اللہ کی ازواج کی وہ بات کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کسی کو بیوی تنگ کرتی ہے، بیوی اگر کسی کی نافرمانی کرتی ہے تو پریشان نہیں ہونا، تم نے رسول اللہ کی بیویوں نے جو تکلیفیں دی ہیں رسول اللہ کو، ان کو دیکھنا ہے۔ لعنت ہے تیرے ان جملوں پر، رسول اللہ کے گھر کی تو کس طرح سے پیش کر رہا ہے، کفار سنیں گے تو کیا کہیں گے، یہ ان کے رسول کے گھر کا معاملہ ہے، یہ ان کے رسول کے گھر کی بات ہے۔ یار مرزا کے فالوور سے میں کہوں گا میری بات میرے منہ سے نکل رہی ہے نہ مانو، پر دھیان تو کرو یہ کس گھر کی بات کر رہا ہے، دھیان تو کرو یہ کن عورتوں کی بات کر رہا ہے۔ وہ عورتیں ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2845 ہے، ان عورتوں کی بات کر رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا عائشہ یہ جبرائیل ہے تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ ان عورتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جن کو رسول اللہ فرما رہے ہیں عائشہ یہ جبرائیل تجھے سلام کہہ رہا ہے، جبرائیل تجھے سلام کہہ رہا ہے، اور جن کو سلامیاں سید الملائکہ روح الامین حضرت جبرائیل دیتے ہیں۔ مرزا کون ہوتا ہے ان کے بارے میں اس طرح کی بکواس کرنے والا؟ عائشہ یہ جبرائیل تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سلام کا جواب دیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرا سلام بھی جبرائیل کو دیجئے۔ ان عورتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے کہا یا رسول اللہ من احب الناس الیکا، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں قالا عائشہ، حضور نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے عائشہ ہے۔ اوے محبوبہ محبوب کائنات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عزت ہیں، جن کی عفت کے قصیدے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی نا تو ان کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن سورہ نور میں کئی آیات نازل فرما کے ان کی پاک دامنی کو بیان فرمایا ہے۔ اور جن کی پاک دامنی کے قصیدے قرآن پڑھے، شرم نہیں آتی ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے کہ نبی کی بیویوں نے نبی کو تکلیف دی ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یا رسول اللہ سب سے پسند آپ کو کون ہے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قالا، حضور نے فرمایا عائشہ۔ کہتے ہیں پھر کہا گیا من الرجال، مردوں میں سے کون ہے؟ قال ابوہا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ کا والد، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا ایک بات کی اور بھی وضاحت کرتا چلوں، یہ صحابہ کرام، یہ ازواج مطہرات، رسول اللہ کے اہل بیت اطہار، حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ ہستیاں تھیں جن پر امت کو متفق ہونا تھا، جن کی سیرت ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانی تھی، جن کی سیرت، جن کے مضمون ہم نے اپنے بچیوں کو پڑھانے تھے۔ ان کا مضمون تم یہ پیش کر رہے ہو کہ انہوں نے رسول اللہ کو ایذائیں دی ہیں؟ ہمیں تو اپنی بچیوں کو یہ کہنا تھا تم نے حضرت عائشہ جیسا بننا ہے، ہمیں اپنی بچیوں کو یہ درس دینا تھا تم نے حضرت خدیجہ جیسا بننا ہے، تم نے حضرت ام سلمہ جیسا بننا ہے، تم نے زینب بنت جہش جیسا بننا ہے، تم نے حضرت جویریہ جیسا بننا ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات، بیٹیاں، ان کے مضمون ہم نے پڑھانے تھے۔
اور بدقسمتی سے ایسے لوگوں کو بھی عالم سمجھا جا رہا ہے جو رسول اللہ کے گھر کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، میں جو بات کرنے لگا تھا، حضرت عمر بن عاص حدیث کے راوی، ترمذی شریف حدیث کی نمبر بتا کے میں نے پیش کر دیا، کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ سب سے پسند کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ میں نے پوچھا مردوں میں کون ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے والد۔ تو ان ہستیوں کو لوگ مخالفت میں پیش کرتے ہیں۔ اسی ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون تھا؟ اب حضرت عائشہ کہہ سکتی تھی نا، حدیث موجود ہے نا کہ حضور سے پوچھا کیا کون، تو حضور نے فرمایا عائشہ، کہہ سکتی تھی نا، لیکن حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ میں آپ احباب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے قرآن کا نا رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے کے فضائل بتانے والے ہیں، ایک دوسرے کی شانیں بتانے والے ہیں۔ یہ سخت کافروں پر تھے، آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بخل کرنے والے نہیں تھے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے محبوب عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رسول اللہ کو سب سے محبوب کون تھا؟ ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں قالت فاطمہ تو یہ باتیں دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جن ہستیوں کی سیرت بیان کرنی تھی، جن کی آپس میں محبتیں بیان کرنی تھی، مرزا جیسے چھوکروں نے ان کی نفرتیں بیان کرنے کی کوششیں کی جو نفرتیں ہے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رسول اللہ کو سب سے پسند کون ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ ہے، فقیل من الرجال۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا مردوں میں سب سے پسند کون ہے؟ حدیث موجود ہے کہ حضور نے سے پوچھا گیا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا عائشہ کا والد، لیکن ادھر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رسول اللہ کو سب سے پسند کون ہے؟ قالت زوجہا۔ حضرت عائشہ نے جواب دیتے ہوئے کہا سیدہ فاطمہ زہرا کے زوج اور امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ کو محبوب تھے۔ یہ ہیں صحابہ کرام اور یہ ہیں ازواج مطہرات۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ سے ہی یہ حدیث بھی روایت ہے، میں آپ کے سامنے اس کو بھی رکھ دیتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2841 ہے، حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے۔ آپ کہتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ سے بڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حضرت فاطمہ سے بڑھ کے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں، اور آگے یہ حضرت عائشہ بتا رہی ہیں حضرت فاطمہ کا مقام۔ آپ فرماتی ہیں وکانت اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جب حضرت سیدہ زہرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لاتی قام علیہ، حضور اٹھ کے استقبال کرتے تھے۔ یہ جو امت کو بتایا گیا نا کہ رسول اللہ نے بیٹی کے یہ حقوق بیان کیے اور یہ پریکٹیکلی طور اور نبی پاک علیہ السلام نے عملی طور پہ بیٹیوں کو یہ عزت دی کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا آتی تھی اٹھ کے استقبال کرتے تھے، اور امت کو یہ پیغام حضرت سیدہ عائشہ دے رہی ہیں، کہتی ہیں میں نے دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ آتی رسول اللہ اٹھ کے استقبال کرتے، فقبلہا بوسہ دیتے، واجلسہا فی مجلسہ حضور اپنی نشست پہ جگہ دیتے۔ یہ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آئی ازواج رسول کے بارے میں یہ بات کہتے ہوئے کہ انہوں نے رسول اللہ کو ایذائیں دی، انہوں نے رسول اللہ کو تکلیفیں دی؟ اور بے ایمان آدمی اس زوجہ نے تکلیفیں دی، کائنات میں سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشکل ہوتا ہے اپنے گھر والی کو منانا، اور وہ بھی پہلے نمبر پہ۔ لوگوں کو بڑے بڑے لوگ مان لیتے ہیں، مجدد مان لیتے ہیں، غوث مان لیتے ہیں، قطب مان لیتے ہیں، ولی مان لیتے ہیں، بڑا کچھ مانتے ہیں، لیکن گھر میں ان کی مرزے والی ہوتی ہے، جو یہ خود بیان کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، گھر میں ان کی مرزے والی ہوتی ہے اور لوگ ان کو پتہ نہیں کیا سے کچھ مان لیتے ہیں۔ ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلے نمبر پہ ماننا مشکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو معلوم ہے جس ہستی نے کلمہ پڑھا وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حرزہ سرائی یہ مرزا کر رہا ہے، یہ کہہ کر کہ بیویوں نے تکلیفیں دی۔ جب پہلے نمبر پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھا تو تکلیف دی تھی، ایذا دی تھی، چٹان کی طرح ساتھ کھڑی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے ترمذی شریف کی حدیث، کہتی ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ میرے سامنے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ، بلکہ ان کے انتقال کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات جانور ذبح کرتے تو اس جانور کا گوشت بطور خاص حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی سہیلی اگر آپ کے گھر میں آ جاتی، حاضر ہو جاتی خدمت میں، حضرت عائشہ کہتی ہیں بطور خاص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو وقت دیتے اور بڑے اخلاق سے پیش آتے اور کہتے کہ یہ خدیجہ کی دوست ہیں، اور دوستوں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی سہیلیوں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جو ہے نا خیال رکھتے تھے۔
اور تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے تکلیفیں دی ہیں۔ تو میں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھنا چاہتا ہوں، ترمذی شریف ہے، حدیث نمبر 2857 ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود حضور کو فرماتے سنا، خیر نسائہا خدیجہ بنت خویلد، فرمایا کائنات کی عورتوں میں سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور تم کہہ رہے ہو تکلیفیں دیں۔ کائنات کی عورتوں میں سب سے بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور بہترین عورتوں میں سے مریم بنت عمران ہیں، یعنی وہ اپنے زمانے والوں سے بہتر ہیں، اور حضرت خدیجہ سب سے بہتر ہیں۔ تو یہ ادواج ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں اللہ رب العزت نے ان کی پاک دامنی کی، ان کی عزت کی گواہی قرآن مجید میں دی ہے۔ تو یہ عورتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں جو آئیں، حضور کے نکاح میں جو آئیں، یہ کائنات کی سب سے عظیم عورتیں ہیں، یہ جنت کی مالکہ ہیں، یہ جنتیں تقسیم کرنے والی ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ تو ان کے بارے میں ایسا جملہ بولنا، ایسا جملہ سننا، اور ایسا جملہ بولنے والے کے بارے میں ہلکا ذہن رکھنا، یہ سب ناجائز ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کا دل سے ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔